دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن آپ کو لگ رہا ہے ویسے ہوں گے یا جی ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, ان کو فنڈنگ کی جائے گی؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن تو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آپ کو کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ آپ نے کرانے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں ایڈمنسٹریٹر تعینات کرتے ہیں وقتی طور پہ, تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے پی ایم پاکستان سے بات کی ہوگی اس بارے میں. ٹھیک ہے. ہمیں ابھی تک اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا, شاید ابلی کابینہ کے اجلاس میں ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم نے تو کیبنٹ کی پہلی میٹنگ کے دوران ہی ایک کمیٹی کیبنٹ کمیٹی بنا دی جو ہمیں بلدیاتی الیکشن اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کا نمائندہ بھی ڈال دیا کہ ہمیں فوری طور پہ اپنی تجاویز ارسال کریں کہ ہم نے کس پیٹرن کے اوپر الیکشن کروانے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وفاق سے ہم نے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کر دی کہ ہمیں آپ 3.5 ارب روپے دے دیں تاکہ ہم فوری طور پر آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو لے کے نہیں جائیں گے, یہی داستانیں روز رقم ہوں گی جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ کا ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینس ہے کہ آپ نے اقتدار نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے. آزاد کشمیر بڑا سیف ہیون ہے, آپ نے نئی حکومت بنی ہے, لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر ہے. جتنا جلدی بلدیاتی الیکشن ہو جائے اس کے اتنے ثمرات آئیں گے, جتنا ڈیلے کریں گے اس کے اتنے نقصانات ہوں گے آپ. اچھا, میں آپ سے آخری یہ بھی ایک مظفر آباد کی اگر بات کریں تو وہاں پر آج کل کوئی ایک سٹوری بھی چل رہی ہے کہ ایک ڈے ورڈ کمپنی تھی, بابر تاج صاحب, ان کے اوپر ایف آئی آر اشتہاری بھی ہیں, چیف سیکرٹری وفاقی سیکرٹری کا سنا ہے کہ ایک ان کا پریشر ہے کہ دوبارہ سے اس معاملے کو دیکھا جائے. وہ جو غیر قانونی کمپنی تھی, ٹیکسیشن کا معاملہ بھی تھا, بڑا ایک فیمس کیس بنا ہے. کیا لگ رہا ہے کہ عبد الماجد خان صاحب کو واقعی اپروچ کیا گیا اس معاملے کو کہ حل کیا جائے؟ نہیں, مجھے تو قطعاً اپروچ نہیں کیا گیا. اور یہ جو سارا واقعہ ہے جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ میرے دور کے سے پہلے کا واقعہ ہے. فاروق حیدر اس وقت وزیر اعظم تھے اور اس وقت یہ ساری پروسیس شروع ہوا. اور پھر ایک ہماری انکم ٹیکس کی ایک سیکشن ہے 40B, وہ امپوز کی گئی. کچھ ہمارے اس طرح کے ایشوز آئے تھے سامنے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت سطحی لیول کی ہیں. ان کو اصل میں مس ہینڈل کیا گیا اور غلط طریقے سے ایکسپلائٹیشن کی گئی. میں نہیں سمجھتا کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا رول ہے جس کی طرف شاید آپ نے ذکر کیا. چیف سیکرٹری ایک بڑے کلین کیریئر کے آفیسر ہیں آزاد کشمیر کے اندر, اور ان کا بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا کیریئر ہے ان کا. اور جس طرح کی سروسز اس نے خیبر پختونخوا میں شکیل قادر نے دی, اس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر ہمیں ایک ایسے آفیسر کی ضرورت تھی جو چیزوں کے اوپر عبور رکھتا ہو. تو بس اوقات بعض لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جس کا دام آئے جوڑ دے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو بھی آپ کو میں ایشور کرتا ہوں کہ چاہے وہ ویورڈ ہے یا چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہے, ہاں ویورڈ کے نام سے, جی جو بھی کمپنی ہے, ہمارے نزدیک اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے تو وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے, اور اگر کوئی غلط نہیں کیا تو ان کو پورا کام کرنے کا حق ہے. ابھی کوئی ڈی سیل ہونے کا کوئی چانسز نہیں, جو کچھ افواہیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف گورنمنٹ ڈی سیل کرنا چاہ رہی ہے اور پریشر ہے ان کے اوپر, اور کیونکہ وہاں پہ غیر قانونی طور پر سگریٹ وغیرہ اور یہ چیزیں. کوئی ایسا پریشر نہیں ہے جی. دیکھیں ابھی تو یہ تحقیقات بھی نہیں ہوئی کہ غیر قانونی سگریٹ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں, صحیح, یا کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ کے آخری ایام کے اندر بالکل ایک انکوائری کمیٹی بنی, اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں کے بارے میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات آئی, تو اس کے اوپر پھر ہائی کورٹ سے اسٹے آ گیا. اس اسٹے کی موجودگی میں سارا پروسیس رک گیا. اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک وہ اسٹیٹس کو ہے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. تب تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے, جس وقت اسٹیٹس کو بریک ہوگا تو پھر چیزیں ہلیں گی, کیونکہ ابھی تو محکمہ انیشل سٹیجز پہ, ابھی تو ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ ٹیکس کلیکشن ہے, ہمارا ٹارگٹ اس وقت ریونیو انکریز کرنا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ریفارمز لے کے آنی ہے. اور خاص کر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ عرصہ دراز سے اس ڈپارٹمنٹ کو دیبک کی طرح چاٹ رہے ہیں, ان کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. آخری میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ذرا بہت وقت آپ کا لے لیا, برسر سلطان اور اب سردار عبدالقیوم نیازی کہا جا رہا ہے ایک پیج پر ہیں, اور اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یاسر سلطان کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنے کا کوئی ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے. آپ کی بھی کچھ, آپ بھی ایک لمبا عرصے تک آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے, وہ صدر رہے,
کیا اختلافات تھے، یا وہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ لیٹر آن شاید چیزوں کو ختم کر دیا گیا؟ دیکھیں، اگر تو جیسے آپ نے کہا کہ بیرسٹر سلطان اور نیازی صاحب ایک پیج پہ ہیں، تو میرے سامنے صدر اور وزیر اعظم کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر لیکن یہاں پارٹی صدر کو میری گزارش ہے، اگر یہاں پر آپ بات کریں کہ الوی صاحب اور خان صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں، پھر آج بڑی اچنبے کی بات ہوگی کہ بھئی کیوں نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، تو ان کو تو دونوں بینیفیشری ہیں، ان کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں یاسر سلطان کے صدر وزیر بننے کی بات ہے تو بالکل بننا چاہیے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن اس کے لیے دو طریقے ہیں. صحیح. یا تو وزیر اعظم کسی کو سیک کریں گے، ڈی نوٹیفائی کریں گے، تو یا پھر آئینی ترمیم لائیں گے اور اس صورت میں اس کو وزیر بنائیں گے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی حل ہے نہیں ہے. جو آپ کی 13ویں ترمیم کے مطابق جتنے وزیر بننے تھے وہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کر چکے ہیں، جتنے مشیر اور معاون بننے تھے وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کر چکے ہیں. اب صدر اور وزیر اعظم صاحب نے، اگر وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو یہ کمٹمنٹ دی ہے اور صدر صاحب نے اپنے بیٹے کا حلف لینا ہے بطور صدر، تو پھر ڈیفینیٹلی وزیر اعظم صاحب نے ان کے لیے کوئی مینیج کیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. ضمنی الیکشن میں ینگ بلڈ ہے، اس کو آنا چاہیے. ضمنی الیکشن میں آپ کا ایک ہی الیکشن کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی نے جیتنا تھا چودھری یاسین سے، جن کے اوپر مرڈر کا کیس چل رہا ہے، پارٹی کیوں نہیں جیت سکی؟ کیا ایک ماہ کے دوران جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے، مہنگائی ہے، باقی معاملات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے، جس کو وہ کہتے ہیں منی لاڑکانہ تھا، یا پارٹی نے اس طریقے سے شاید اختلافات کی وجہ سے شاید کام نہیں کر سکتی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی مضبوط تھی اور یا یہ سیٹ ہم نہیں جیت سکتے تھے. لیکن میں اس پہ زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ڈیفینیٹلی پارٹی کا پریزیڈنٹ وہاں تھا اور اس نے دیکھا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی اس نے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ جنریٹ کر کے ٹھیک ہے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو پیش کی ہوگی. تو جب پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے اگر نوٹس میں یہ بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں یا اس تیز ترار دور میں کوئی چیز کسی سے چھپ سکتی ہے کہ کون کیا کر رہا اور کون کیا نہیں کر رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوٹلی کا الیکشن بھی بڑی بآسانی جیتنے کی پوزیشن میں تھے اگر اس کو ٹھیک طریقے سے کنٹیسٹ کیا تو جاتا. جو یہ بات ہو رہی ہے، یا ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، میں آخری کویشچن کروں گا، بہت ٹائم آپ کا لے لیا، کہ سردار تنویر الیاس ان کو شاید اس طریقے سے انگیج نہیں کیا گیا یا ان کو وہاں ویلکم نہیں کیا گیا. بیرسٹر سلطان اور چودھری یاسین، انہوں نے ایک تو برادری ازم کا کھیل کھیلا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں نے اپنے بچوں کو سامنے لے کے آیا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نقصان ہوا پی ٹی آئی؟ میں اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف یاسر سلطان صاحب بیرسٹر صاحب کے فرزند ہیں اور عامر صاحب یاسین صاحب کے فرزند ہیں. فرزند ضرور جیت گئے، بالکل، پارٹی ہار گئی. ڈیفینیٹلی ایک طرف پی ٹی آئی جیت گئی، ایک طرف پی ٹی آئی ہار گئی. بہت شکریہ. امجد ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر خزانہ ہیں. بہت وقت ان کا لیا. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے میں خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.